وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے یا جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس میں فواد چودھری صاحب ہیں جن کو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا ہے، بیچارے بڑا روئے تھے اور دوڑے بھی لگائی تھی اور کہا بھی تھا کہ یار مجھ سے نہیں یہ جیلیں جلیں دیکھی جاتی، ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں۔ ناظرین یہ جو سیکوینس ہے نا کہ اگر آپ کو لاہور کا فیصلہ یاد ہو تو وہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا، یہاں پہ بھی زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ کیا پی ٹی آئی میں قریشی برادران اور قریشی اینڈ سنز کے حوالے کرنے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے یا یہ کوئی پلان ہے یا یہ پھر ایک بہت بڑی چال ہے؟ اس پہ آگے چل کے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ خیال کاسترو صاحب ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا۔ یہ 3 نام ہیں۔ اگر ہم بات کریں جن کو سزائیں ہوئیں تو فیصل آباد سے جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے صاحبزادہ حامد رضا، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے اکلوتے ایم این اے ہیں، اور مخصوص نشستوں پہ آپ نے دیکھا کہ عدالت میں کھڑے ہو کے وہ کس طرح سے اپنے موقف کو پیش کر رہے تھے، اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ وہ ہر پیشی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے لیے متحرک ہیں اور جو 5 اگست کے احتجاج کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، کوئی سرپرائز ڈیلیور کر سکتے تھے، ان تمام لوگوں کو اس کیس میں دبوچ لیا گیا۔ اب علی امین گنڈا پور کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک پریشر برقرار ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسلام آباد کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس نے علی امین گنڈا پور کے وہ جو ایک اسلحہ نمائش کیس ہے اس میں انہوں نے بھی اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔